وہ بھی کھل کر بیان کرتا ہے، اس لیے کہ آج کل فطروں کا بھی بڑا دور ہے، جگہ جگہ نئی نئی عجیب عجیب باتیں وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جو کل تک اہل سنت و جماعت ہی کہلاتے تھے اور ہمارے ہی اسٹیجوں سے اور ممبروں سے اور محراب سے قرآن اور سنت بیان کرتے تھے، آج محض دنیا کی خاطر انہوں نے اپنا رنگ بدل لیا۔ تو جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ حضور قلوب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں، آپ کے اصحاب میں، اہل بیت اطہار میں، جو تمام انسانوں میں انبیاء و رسولوں کے بعد سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے بعد، آپ کے بعد سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل مقام اور مرتبہ وہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر سیدنا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات گرامی ہے۔ یہاں آپ کے فیصل آباد میں راولپنڈی کے بہت بڑے بزرگ تشریف لائے ہوئے تھے، اور یہ بات ہے سن 1960 سے پہلے، 1960 جب محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حیات تھے، آپ گئے ہوں گے ان کے مزار شریف پہ، فیصل آباد میں حضرت کا مزار ہے، آج بھی ان کے مزار شریف پہ جاؤ اور حاضری ہو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ان کی بارگاہ میں ہم حاضری دے رہے ہیں اور وہ حیات ہیں۔ اور یہ بھی لگتا ہے کبھی آپ جائیے گا، جو لوگ بریلی شریف گئے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ہم بریلی شریف پہنچ گئے، یعنی بریلی شریف کی جو خوشبو ہے نا ہندوستان میں اعلیٰ حضرت کے مزار سے جو خوشبو آتی ہے، وہ محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار شریف سے بھی وہ خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ میں سے کوئی بریلی شریف گیا ہو اور وہ محدث اعظم کے مزار شریف پہ جائے تو وہی خوشبو اس کو وہاں ملے۔ محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات میں سید عارف اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ راولپنڈی سے آئے ہوئے تھے، اور جیسے آج ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، آپ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے بیان میں ایک جملہ یہ کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ بہت بلند و اعلیٰ، بہت عرفہ و اعلیٰ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد ان کا مرتبہ ہوا، اس کے بعد وہ کہ لفظ زبان سے نکل گیا، انسان ہے اور اس سے کمی بیشی ہو جاتی ہے، کم اس سے کم، ان کے لفظ یہ نکلا اس سے کم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یعنی بات تو صحیح ہے، بظاہر دیکھیں تو ان کا مرتبہ تو ان کے بعد ہی ہے، اور کہا کہ اس سے کم عثمان غنی اور اس سے کم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، اس طرح سے انہوں نے اس کو بیان کیا۔ تو ہمارے قربان جائیں ہمارے اکابرین سے، ہمارے مشائخ اور ہمارے بزرگوں کا محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سے فرمایا، جو بہت بڑے بڑے متبہر عالم تھے، بہت بڑی شخصیت حضرت علامہ سید عارف اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان سے فرمایا آپ نے بڑا پیارا خطاب فرمایا، بڑی پرروح گفتگو فرمائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، لیکن فرمایا کہ میرے عزیز، میرے بھائی، آپ اس کو کم کم کا لفظ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ یوں کیوں نہیں کہتے کہ حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم جو خلفائے راشدین میں چوتھے نمبر پہ ہیں، ان کا مرتبہ اور مقام بہت بلند و بالا اور ان سے جو پہلے خلیفہ ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام ان سے بھی بہت بلند و بالا، اور جو حضرات شیخین ہیں، شیخین میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مرتبہ اس سے بہت بلند و بالا، اور اس کے بعد جو خلیفہ اول ہیں سب سے
اہل جانشین ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مرتبہ جو ہے اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ کم کا لفظ ہی مان کیوں ہے امام لفظ کم ہی کیوں لکھے؟ جب ان کا تذکرہ کرو تو بلندیوں اور رفتوں کے ساتھ ہی ان کا ذکر کرو۔ اور قرآن مجید میں بھی ہمیں یہی بتایا، اللہ تعالیٰ تبارک نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید میں جگہ جگہ شان و عظمت بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ہوا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے حبیب آپ کی ہر آنے والی ساعت پچھلی ساعت سے اعلیٰ افضل و بہتر ہے۔ تو حضور کے وسیلے سے، حضور کے صدقے سے جو حضور کے اصحاب ہیں، صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، ان کے مراتب اور مقام بھی اسی ترتیب سے ایک سے ایک کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ جو میں نے بات بیان کی کہ میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت خلیفہ اول امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، وہ بیان کرتا ہوں۔ یہ پوری امت کا اس کے اوپر اجماع ہے، پوری امت کا اس کے اوپر اجماع ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد سے لے کر بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حیات ظاہری کے زمانے سے لے کر، سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ درجے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں اس مفہوم کو، اس موضوع کو واضح کر کے آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ ویسے تو فضائل کے اوپر بے شمار واقعات ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن ایک ایمان اور عقیدے کی بات آپ کے سامنے عرض کر دی جائے تاکہ وہ آپ کے ذہن پہ محفوظ ہو۔ اور کوئی بھی آج کل جیسے نئے نئے فتنے چل رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے عقیدے کو نقصان نہ پہنچا۔ تو میں اس ضمن میں ایک آدھ حدیث آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اس حدیث شریف کا مفہوم، تاکہ اس عقیدے کی، ہمارے اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ حضور علیہ السلام کے عہد سے چلا آ رہا ہے وہ آپ کو پتہ چلے۔ اب امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف ترتیب دی، اور قرآن مجید کے بعد، کتاب اللہ کے بعد بخاری شریف کا اسلامی کتب میں، احادیث کی کتابوں میں سب سے بڑا درجہ ہے۔ تو بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یعنی سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ، جو مدینہ شریف کے بہت بڑے فقیہ اور مدینہ شریف کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضور قنور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں، یعنی جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے زمانے میں، یعنی صحابہ کے دور میں اپنی حیات ظاہری کے ساتھ ہمارے درمیان جلوہ کرتے، تو ہم لوگ اس زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذکرہ کرتے تھے کہ حضور کی امت میں، حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ یعنی یہ صحابہ، اور اس کو بیان کون کر رہے ہیں؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں اس مفہوم کہ ہم اس پر گفتگو کرتے تھے، اور جب ہم گفتگو کرتے تھے تو ہم گفتگو میں یہ ترتیب رکھتے تھے کہ سب سے اول جن کا مرتبہ اور مقام ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، تاجدار صداقت۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد ہم جب تذکرہ کرتے تھے تو کہتے تھے پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتے ہیں کہ بعض نے اس کے علاوہ دوسری روایتوں میں یہ بھی آیا، انہوں نے اتنا اضافہ کیا اس روایت میں کہ جب ہم یہ تذکرہ کرتے تھے کہ یہ مراتب ہیں، تو اس ہماری بات کا حضور علیہ السلام کو بھی، یعنی یہ بات سرکار علیہ السلام سے پوشیدہ نہیں تھی، اور حضور علیہ السلام نے اس سے منع نہیں کیا کہ تم غلط کر رہے ہو،
یعنی گویا کہ حضور علیہ السلام کے علم میں یہ بات تھی اور صحابہ اس کا تذکرہ کرتے تھے اور حضور نے منع نہیں کیا. یعنی حضور علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ میری امت میں میرے اصحاب میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، یعنی میرے اصحاب وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں اور ان کا یہی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ میرے بعد میرے اصحاب میں سب سے اول مرتبے والے ابو بکر یہ فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے. تو اب یہی عقیدہ جو حضور کے عہد میں صحابہ کا تھا وہ آج تک اہل سنت والجماعت کا الحمدللہ ہے. اور جو اس عقیدے کو چھوڑ کر ادھر ادھر جا رہا ہے وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے انحراف کر رہا ہے. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ جب ہم گفتگو کرتے تو ہم یہ کہتے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے. اور ابن اساکر نے بھی ایک روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے میں نے ذکر کیا آپ ہی سے روایت کی انہوں نے کہ ہم چاروں خلفاء کو فضیلت دیتے ہیں اسی طریقے. ٹھیک ہے، چاروں خلفاء کو اسی طرح فضیلت دیتے تھے. کس طرح کہ سب سے اول ابو بکر صدیق، پھر فاروق اعظم، انہیں کہتے ہیں حضرات شیخین، اور اس کے بعد ہم کہتے تھے حضرت عثمان غنی، پھر کہتے تھے حضرت علی. عثمان غنی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں ختنین، چونکہ حضور نور علیہ السلام کی سب سے پیاری اور سب سے چہتی آپ کی شہزادی حضور علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا حضرت سیدنا ہماری فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد جو ہے سیدنا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کی دو شہزادی ایک کے بعد یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئی، تو ان کو کہتے ہیں ختنین. اور جو ابو بکر و عمر ہیں انہیں کہتے ہیں شیخین کہتے ہیں. یعنی شیخین یعنی وہ بڑے مرتبے والے اور انہیں کہتے ہیں ختنین. تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ بھی ذکر کرتے تھے کہ چاروں خلفاء کی ترتیب یہ ہے اور یہ اس کا علم بھی حضور علیہ السلام. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ سرکار علیہ السلام کے زمانے اور عہد سے حضور کے زمانے اور عہد سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ خلفائے راشدین کی ترتیب یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے کہ اب میں اس بات کو اور تھوڑی سی آگے وضاحت کر دوں. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کے ارشاد کی روشنی میں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے، تو یہ نہ کہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ اس کے خلاف تھا. ایسا نہیں، خود حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم نے جو ہمیں عقیدہ دیا، جو آپ نے ارشاد فرمایا وہی امام احمد بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے ایک حدیث شریف روایت کی. وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور کے بعد حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر اور عمر ہیں. حضور کے بعد یہ کون؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم فرماتے. تو آج اگر کوئی آج کا مولوی، آج کا کوئی خطیب، آج کا کوئی محقق حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کے اس حکم کے خلاف جائے تو بتائیے اس کی بات مانی جائے یا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کے ارشاد کو ہم دیکھیں؟ ہمارے ایمان کا فیصلہ کیا کہ وہی بات جو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم نے فرمائی اس پر ہم عمل کریں. تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر اور عمر ہیں اور یہ آپ سے متواتر یعنی تواتر کے ساتھ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور امام بخاری نے حضرت محمد ابن علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صاحبزادے ہیں، ان سے بھی یہ بات روایت کی کہ انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے حضور کے بعد سب سے بہتر کون ہے تو فرمایا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ، حضرت فاروق اعظم ابو بکر صدیق رضی اللہ
اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سے ابن عساکر نے بھی ایک حدیث روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس مضمون کو برسری منبر بیان کروایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو مجھے، حضرت علی فرما رہے ہیں کہ جو مجھے ان حضرات پر